ناول عشق کی طلب بہت ہی بولڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ٹوٹتے بکھرتے آنسوؤں پر باندھے خود کو سنبھالتے بمشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی کہ وہ لانچ مناؤ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرتی، وہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ وضاحت دیتی۔ صد شکر کیا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی بند کرتے ہی وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور بیڈ پر کب سے وہ ضبط کیے آنسو بہانا شروع کر چکی تھی، وہ جو اب سسکیوں میں بدل رہی تھی اور بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جب سے وہ اسے کانفیڈنس سے دیکھ رہی تھی اور تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈھال تھی تو وہ اسی صدمے میں گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلی تو وہ بہت تلخ ہو چکی تھی اور اس سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی، خوفزدہ ہو چکی تھی، اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ اپنے غم میں اسے بھول چکی ہیں، اسے متنفر ہو کر بہت دور ہو چکی ہے۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکی تھی۔ تب سے وہ ہر کام کیا جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے، کپڑے، تعلیم، جاب، ہر چیز، تاکہ خود پر اعتماد اور مضبوط ثابت کر سکے۔ مگر تھی تو وہ لڑکی ہی نہ، وہ کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ اور ہاں، فرق صرف ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی تھی، مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑے، ہمیشہ سے وہ ان باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا انداز اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ انہیں کیوں کہ ہم خود کو دودھ کا دھلا ہی صحیح اور سمجھتے ہیں، اسے نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور کسی کو بھی ہزار اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پس پشت ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی کہ اگر گرینی یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے اسے روند کر گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا ہے کہ مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جی پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، پر کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں، یہ جو بھی میں اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف میں جانتی ہوں۔ اگر میں تلخ لہجے کی بجائے ان مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائے۔ نفرت ہو رہی مجھے تم سے مراد، اور پھر بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ ہاتھ سے رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کی رموق محسوس کر رہی تھی۔ آج عرصے بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں اور حرکت نے اسے پھر اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آج اپنے ہوئے معاملے پر فرق نہیں پڑا تھا، ہر بار کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی اور کسی سے بھی شیئر نہ کرتے وہ خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مرجم تم آ گئی ہو، گرینی کی فکرمندی سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی نہیں، میں بہت بری ہوں، کریکٹر لیس ہوں میں گرینی، انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مرجم میری جان، دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مرجم، تم روئی کیوں ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، وہ گرینی اس کو اپنے ساتھ لگاتی اسے کہہ رہی تھی۔ پر گرینی دروازہ کھلتے ہی وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ کر بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی، کیا میں بہت بری ہوں، بتائیں؟ روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ اور نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم نے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی۔ مرجم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی بات دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اندر ہی اندر سہتی ہے۔ اب میں کیسے بتاؤں ان کو کہ میرے دل کی حالت کیا ہو رہی ہے، اور اس بندے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا، تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اسے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ہر درجہ بگڑے لہجے کا
لہجے میں کہا۔ مریم شادی تو کبھی تو کرنی ہے نا۔ پھر وہ قدرے حیران تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ خود سے جدا نہ کیا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے ہی بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے دوبارہ وہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہماری درمیان بات ہوگی۔ ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اب اس معاملے میں اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان اور میری پیاری؟ وہ ایک دم سے اس کو کہہ چکا تھا اور دانستہ بات چھوڑتے ہی حباست کہہ کر لگایا، بکواس بند کر اپنی بمشکل سٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دھاڑا، نہ غصہ ہو، نہیں ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیونکہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی میرے سامنے ہے۔ یہ سراسر اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دانت نکالتے تپایا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس کو اس کی شکل دکھانا چاہتا تھا، بٹ ابھی اس وقت اس سے لفظ پوچھو گے نہیں کہ کون؟ چلو خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے صالح صاحب۔ ملک کتے، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری، چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے خوف غصے پر تنزیہ کہہ کر لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب اس نے ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ اس کی میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی۔ وجدان، ہوا کیا بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب روح سے الجھن تھی اور جو بھاگنے کے انداز سے باہر نکلا تھا۔ وجدان، وہ بلاتی رہ گئی اور اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال، ڈیم اٹ، خطرناک خط تک ڈرائیو کرتے پریشان خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا، اور وہ خطرناک حد تک خود پر مسلسل چپتی نظروں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی تھی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی، خود پر پڑتی نظروں اور انجان آوازوں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی، مجھے سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آپ نہ، آج میں آپ سے لڑوں گی۔ غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلے میم، ایک دم سے مردانہ آواز اس کے کانوں تک پڑی۔ آپ کون؟ وہ حیران ہوئی، اس شخص کو تو وہ کبھی بھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی وجدان سر نے بھیجا ہے، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکے۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوراً سے گڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ بولتے ہی فون ملانے لگی جب اس نے متوقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا اور ایک سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سب یاد آتے ہی وہ چیخی، کون ہو تم؟ مم، مجھے کیوں لائے یہاں؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی اور چیخانے لگی۔ ارد گرد دیکھا تھا کہ جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی۔ کبھی اپنے ارد گرد سلائیڈ ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی، اور کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی بھی بس برائے نام تھی۔ وجدان، کہاں ہے تم کیوں لائے؟ اے چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کو کیوں لائے مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں اور مجھے، پلیز، وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ اے چپ کر، ایک لفظ نہیں، وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچائے گا نا؟ اب اگر بولی نا تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ یکدم خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ تو باہر ہی گھر سے کم نکلتی تھی، کجا کہ ایسی ہی صورتحال۔ ٹیرس پر کافی کے گرد گرم گھوٹ حلق میں اتارتے، آج تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ درندہ تھا اور تم بھی۔ اور اس کی بات یاد آتے ہی آدھی بچی کافی کا کپ زور سے پھینکا تھا۔ کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری، مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو، خود، کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود سے فیصلہ کر رہا تھا۔ اپنا تھپڑ اب اسے بجا لگ رہا تھا، جو کچھ وقت سے پہلے غلطی لگا تھا، اور اب اسے وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ فون بجتے مسلسل نمبر پر وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے لگا تھا کہ نمبر فوری دیکھتے ہی ریسیو کیا۔ ہاں بول۔ از یور تھنگ اوکے؟ ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کرو 2 منٹ میں، مجھے رزلٹ چاہے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ؟ دھاڑتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور ایک شخص تھا پر وہ غائب تھی۔
اور وہ سوچ میں پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوفزدہ تھا، وجہ وہ رگے جاں تھی اور اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر اسے ہوش آ گیا۔ گڈ سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کس بل نکالتا ہوں، تم غلطی سے بھی اسے خات لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی 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 ضرور۔ وجدان وجدان وجدان، بہت مزہ آئے گا، تو نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا تیرے ساتھ، اب تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی جگہ سے خوفزدہ ہوا تھا اور بہت زیادہ تیز سوچ سے بھی تیری جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی کہکا لگاتے وہ اٹھا اور آخر اس پرویز سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا، ساری روڈز اور ریلوے اسٹیشن ایئرپورٹ تو بے فکر پلیز ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے نہیں لوں میری جان؟ وہ بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسے میری بے بسی دیکھ میں اس کا فون باندھا ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا، میں دیکھتا ہوں کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف، اس کی بے بسی اسے برے طریقے سے توڑ رہی تھی، یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اسے اگر کچھ کھو دیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ملک اپنے شہر سے دور فارم ہاؤس ٹیکس پڑتے رگیں تنی تھی تو مجھے ڈبل کراس کرے گا۔ ملک فون پر دھاڑا، تیری اوقات کیا ہے کمینے، تو بس اپنی سیاست دیکھ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں حرامی، اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو ملک طیش میں آیا تھا، بس دیکھ تیرے ساتھ میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ملک اب وہ میری ہے اور 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے تپاتے کہکے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ کہاں ہے یہ لڑکا؟ مجال ہے فون اٹھائے، 5 بجنے والے تھے۔ صدف مسلسل خوفزدہ تھی۔ مما لمس کا نمبر بند جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے قابو کرنے کی کوشش میں تھی کہ ایک دم سے اس نے فون ملایا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ شاہ شکر ہے آپ آئے۔ وجدان بہت پریشانی میں گھر سے گیا ہے اور اس نمبر ٹرائی کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کریں لمس بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گئے ہیں؟ جبکہ وہ ان کی بات پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑو دو مم، مجھے گھر جانے کیوں رکھا ہے یہاں، پلیز مجھے جانے دو مم، مجھے وہ ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی۔ روکتے ہی مسلسل بے ربط جملے بول رہی تھی۔ ابے چپ کر جا، جب وہ آدمی قریب آ کر اس کے بال کھینچتے ہی دھاڑا تھا اور وہ پھر ایک دم سے چیخی تھی، دھاڑ رہی تھی۔ وہ خوف سے سہمی بمشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تیری؟ مجھے منع کیا تھا نہ کیا تھا نا یا نہیں؟ سوری باس۔ وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کے مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جا۔ سب تیز آواز سے دھاڑا اور سارے 3 کہ اس کے بندے خوف سے فوری باہر جا چکے تھے، جبکہ لمس خوف سے اب نے آنے والے انجان شخص کو دیکھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے ہیں؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی نہیں یاد آیا تھا، جیسے عدم ہوا کرنے کے بعد بھی وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ اسی شکل صورت کو وہ اپنے ذہن میں کیسی ہو وجدان کی پرنسس۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بال اسی کے چہرے کے قریب جھکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب پھنکارا نہیں، آج ساری دوریاں ختم، اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کیے تھے اور اس کا زہریلا لمس۔ اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود کی سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوی ہوئی، صحیح معنوں میں اب اس کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا اور نو پلیز دور ہو وجدان کہا۔ اب روتے ہوئے اتنی زور سے چیخی تھی کہ وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا۔ اور کیا کہا؟ جیسے وہ دوبارہ سننا چاہتا ہو۔ وہ وجدان جان لے گا تمہاری، اگر مم مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو نے، اب کی غصے کے بغیر خوف سے کہا تھا، اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا، لوں گی بار بار لوں گی، وجد لے۔ اب اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور وہ ایک دم سے دھاڑا اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا اور خون تھپڑ کی شدت اس کی انگلی اتنی تھی کہ انگلیاں چھپ سی گئی تھیں اور اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو
نسل بہنے لگی، کمینی تیرا وہ حشر کروں گا کہ نہ وہ تیرا مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنے بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت اس کی بات سے وہ خوف کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا، تجھ پہ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن، ہاتھ لے کر جاتا، پھر ہمت کرتی چیخی تھی، خبردار اگر مجھے ٹچ کیا تو میں وہ ایک دم سے اسے خود کو مضبوط کرتی، اسے دھمکا چکی تھی اور پھر ثابت کر رہی تھی۔ اس کے منہ پر نازک ہاتھ پورا زور سے لگا کر تھپڑ مارا جو گھٹنوں کے بل میں تھا، ہلکے سے جھٹکے سے وہ پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے ہی فوری چیئر سے اٹھی، بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں میں مسلسل روتے، خوف زدہ تھی اور ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا اور اکرام۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی کہ وجدان اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ دھاڑا تھا، جبکہ خوف سرمایگی کی کیفیت میں وہ بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہیں؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔